برکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ذرا وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے، ٹیکسٹ آ جاتی ہے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ایک تو تصحیح کرنی ہے۔ کل جو آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 58، اس کے اندر ماں کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ابھی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ ماں کا ترجمہ کل نہیں مطلب ہو گیا تھا، تو وہ میں نے چیک کیا ہے، نہیں کسی نے نہیں لکھا، تو بغیر اس کے کہ جو کچھ انہوں نے كمايا. کمایا کا مطلب ہے کیا، تو فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو بے شک انہوں نے بہتان اور واضح گمراہی کا، بریکٹ میں کر لیں بوجھ، احتملوا اٹھایا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر. اور اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ بلکہ اچھا ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک سے پوچھا کہ جب آدمی موجود نہیں ہوتا تو لوگ اگر اس کی کوئی بدخواہی کرتے ہیں، جی جی ذرا بند کر دیں جی پلیز، تو بدخواہی کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ہے غیبت۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اگر اس نے وہ کام کیا ہی ہوا ہو، جی، تو انہوں نے کہا ہاں، اگر اس نے کام کیا ہے، اور غیبت وہ ہے کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو بری لگے، اور اگر اس نے نہیں کیا وہ، تو پھر کیا بن جائے گا؟ پھر بہتان بن بہتان۔ جائے گا۔ بہتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شخص نے نہیں کیا، اور بغیر کیے ہوئے ہی ہم بتا رہے ہیں کہ ہاں جی فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا، تو وہ ہے بغیر مکتسبوا۔ تو آگے پڑھتے ہیں جی۔ تو جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں ابھی سے، آیت نمبر 59 مشتاق بھی ذرا اوپر کیجئے گا۔ ہاں جی، تو یہ آیت ہے پردے کی۔ کل ہم نے اس کی تفصیل جو تھی وہاں بیان کر دی تھی، تو اس کو اختصار کے ساتھ یہ کہتے ہیں، ابھی ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ کل اس کا جنہوں نے تعارف جو ہے یا تمہید اس کی سننی ہو وہ پیچھے بھی سن لیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں ہم اس میں بھی بتا دیں گے۔ اور گزارش یہ کی تھی کہ یہ چونکہ عورتوں کے بارے میں ہے اور پردے کے احکام ہیں، تو گزارش میں نے یہ کی تھی کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ممکن ہے یہ دل کو اچھی نہ لگتی ہو، تو ہر وہ بات جو دل کو اچھی لگے اور پھر ہم وہ کریں تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ جی اپنی وہ مرضی دل نہیں۔ کی مرضی ہوتی ہے، وہ امنیہ کے اندر آ جاتی ہے، احوا کے اندر آ جاتی ہے۔ بات ہی وہ ہے کہ جو بے شک دل کو بھی اچھی لگے، لیکن جو دل کو بھی اچھی لگے لیکن یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی اطاعت کی جائے تو وہ عبادت ہوگی۔ ذرا مشتاق بھائی ذرا دیکھیے گا بار بار، وہ میں نے کہا کہ جہاں بھی ڈسٹربینس ہو تو اس کو بند کر دیا کریں پلیز۔ ہاں جی کر دیا کر ٹھیک ہے جی، جی سر. ہاں جی، خود ہی کر دیا کریں۔ اچھا جی، اب پڑھتے ہیں
اس میں چونکہ تلاوت پہلے ہو بھی چکی ہے تو اب ہم ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے۔ یا ایہا النبی، ترجمہ کریں جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ اے وآلہ نبی صلی وسلم، اللہ اے علیہ نبی وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل، ترجمہ کہہ دیجئے کہہ دیجئے آپ کہہ آپ دیجئے کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ، اپنی 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 بیویوں سے بیویوں سے اپنی بیویوں سے، یہ پہلی ہو گئی، وَبَنَاتِكَ، بنت کی جمع ہے، اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹیوں سے، اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن اور مردوں اور مومنوں مومنوں کی کی عورتوں سے، جی، اور مومنوں کی عورتوں سے۔ جی، اب یہاں نساء آیا ہے، ازواج، تو اس میں اندر بیویاں بھی آ سکتی ہیں، اس نساء کے اندر باقی بھی جو عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی عورتیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بیوی ہو، یہ نساء لفظ عام ہے۔ پہلی ایک چیز اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے بناتی کا، مطلب ہے ہمارا ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت فاطمہ الزہرا، کیوں جی؟ جی سر، جی جی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ بنت نہیں تھی، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں، بیٹیوں سے۔ تو کل ان کے نام لیے تھے ہم نے کہ حضرت زینب بڑی تھیں، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھیں، اور یہ کن سے تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ حضرت تعالی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ عنہا سے تھیں۔ تو بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مومن مردوں کی عورتوں سے، ایسے ہی بتا آگے دی کیا جی کہہ دیں؟ جی سر، یدنینا علیہن من جلابیبہن، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہم نے ایک دیکھنا ہے کہ یدنینا کا مادہ کیا ہے؟ دنا، دنا کیا ہے مادہ؟ دنا، دنا۔ دنا، اب دنا کے آگے آلا آ جائے، جیسے کہ یہاں اس جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹکا لینا، آلا۔ اور اگر الا آ جائے الف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد لپیٹ لینا۔ یہ ہے یدنینا علیہن، کہ وہ یدنینا کا ترجمہ لٹکا لیا کریں، لٹکا لیا کر، وہ لٹکا لیا کریں، نیچے کر لیا کریں، علیہن، جی، اپنے اپنے اپنی اوپر، تھوڑی اپنے اوپر۔ تو یدنین علیہن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اب لفظ آ رہا ہے من جلابیبہن، جلابیب جمع ہے جلباب کی، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے حج کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ جتنے عرب لوگ ہیں مرد حضرات، وہ بھی جلابیہ کہتے ہیں، جب انہوں نے وہاں شاپنگ کی ہوگی کہ بھئی مجھے وہ دے دیں لباس عربی، تو وہ اس کو جلابیہ کہتے ہیں۔ تو وہ پورے اوپر سے لے کر نیچے گھٹنوں تک جاتا ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی میں نے شاپنگ نہیں کی سر۔ نہیں شاپنگ نہیں کی ہے، بہرحال اگر نہیں شاپنگ کی تو میں چونکہ رہا ہوں جی جی تو مجھے پتہ ہی ہے، مردوں کا لباس بھی جلابیہ اس کو۔ جی تو جلباب اصل میں کہتے ہیں چادر کو جو بہت بڑی ہو، اوپر سے لے کر نیچے جو عورت کو لپیٹ لے، اس کو جلباب کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے جلابیب۔ تو ترجمہ ہوگا اپنی چادروں میں سے، من جب آئے گا جی جی تو منن نسائی، عورتوں میں سے کچھ حصہ، آگے منن ناسی، لوگوں میں سے کچھ گروہ یا حصہ، تو اسی طریقے سے من جلابیبہن،
اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ. من جلابیب ہن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنی چادروں اپنی میں چادروں میں سے ایک کچھ حصہ. یہ من کی وجہ سے، مطلب میں جو بار بار دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب جتنے بھی عرب لوگ ہیں وہ آپ کو پورے کا پورا بتائیں گے کہ یدنینا علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹکا لینا، اور من جلابیبہن اپنی چادر کا کچھ حصہ. یہ بنتا ہے اپنا کیا کہیں گے، حجاب، یا اس کو ہم نے آگے ترقی دے دی تو وہ برقع بن گیا. جی تو اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مولانا نے بھی لکھا کہ حضرت عبید تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھی یہ کیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. انہوں نے کر کے دکھایا کہ چادر جو تھی وہ اپنے اوپر لی اور چہرہ ڈھانکا اور ایک آنکھ سے دکھایا، کہا کہ یہ ہے منظر اس کا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. بہرحال یہ تو مطلب وہ ہیں صحابی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے، لیکن یہ تابعی کہلاتے ہیں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی کچھ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دیکھا نہیں اس وجہ سے. بہرحال یہ واضح ہے جی یہاں تک. جی جی سر. جی سر. تو اب آدمی کا جی چاہتا ہے، عورت کا جی چاہتا ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے تو وہ کروائے، اور اگر اس کے معنی کو نہ بدلے، ورنہ یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ چھوٹی سی میں نے بتایا، اگر اس کے اندر گزار لیں گے تو وہاں جا کے پچھتانا نہیں پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتنا کہا کہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا اور ان کی بیٹیوں کو بھی، اور ساتھ الگ سے بتا دیا کہ مومن مردوں کی عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ. واضح ہو گیا جی؟ جی سر. اب یہ اصل میں کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو زنا کی ابتدا ہے اس کو ہی کہتا ہے کہ یہاں سے اس کو ختم کرو. اور بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو پیدا کیا اس کے اندر ایک کشش ہے، اور کشش اگر نکاح کی صورت کے اندر آ جاتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے، اور اگر نکاح کی صورت میں نہیں آتی تو پھر آپ مغرب کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہی صورت بنتی ہے. آگے چلے جی. جی سر. جی سر. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک ادنا، اب یہ اس کا قریب ہے. تو یہ ادنا کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ قریب. قریب ہے، زیادہ زیادہ قریب ہے. این یعرفنا مجہول جملہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں، کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان لی جائیں. فلا یؤذین، یہ بھی مجہول جملہ ہے، اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور انہیں ایذا نہ دی جائے، جی نہ پہنچائی جائے. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں. ذالک ادنا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ زیادہ قریب زیادہ قریب ہے یہ زیادہ قریب ہے ان یعرفنا، کہ وہ کہ وہ پہچان پہچان لی جائیں. کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذین، اور انہیں تو انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے. اور انہیں ایذا نہ دی جائے، یعنی کہ پہچان کے لی جائیں کہ جہالت کے دور کے اندر عورت جو تھی وہ بالکل وہی بال کھول کے اور اپنا سنگار وغیرہ کر کے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو صورتحال ہے. میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور دیکھتے ہیں لوگ، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے مطلب آنکھ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور پھر دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر آگے جو بے حیائی کے دروازے جو ہیں
وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی کہا کہ چونکہ یہ چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک خوبصورتی کا تصور ہے، تو لہذا جو اس کو کہا جائے کہ بھی تم پردہ کرو، اور مردوں کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، غضے بسر غضے بسر کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا نہیں ہے، اس کو کہا کہ تم نے غضے بسر کرنا ہے ضرور، اور وہاں عورتوں کو بھی کہا، عورتوں کو اضافی یہ کہا کہ تم پردہ کرو، اس لیے کہ تم پہچان لی جاؤ کہ شریف مسلمان عورتیں ہو، اور تمہیں منافقین جو ہیں وہ ایذا نہ دیں۔ وَقَانَ اللہ کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، کانا جب آ جائے اللہ کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے، اور اللہ ہے غفور الرحیم، بہت زیادہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت اور زیادہ انتہائی اور رحم کرنے بہت والا۔ زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے، لے ازواجکا اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیں، من جلابیبہن چادر کا ایک حصہ، ذالکا یہ زیادہ ہے، ادنا قریب تر، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب تر ہے، ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائے، فلا یؤذین اور نہ انہیں تکلیف دی جائے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیمہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ انتہائی مہربان، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب یہاں جو صورتحال تھی وہ ایذا والی بات، کہ منافقین جو تھے وہ مطلب چھیڑتے تھے، اور یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہالت کا دور بڑا بدصورت دور تھا، کیوں جی؟ جو اس جی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک 100 شادیاں کرتے تھے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کم کرتے کر کے 4 تک مطلب لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب 4 کرنی ہیں، اور وہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اوپر بتایا کہ بھئی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایذا دیتے تھے وہ لوگ، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ یہاں بھی جو صورتحال ہے، میں نہایت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے باہر جو صورتحال ہے، جو شریف بچیاں ہیں ان کو تو مطلب بچے چھیڑتے ہیں باقاعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، پہلی چیز، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، دوسری چیز آ گئی، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے۔ اب لفظ آ رہا ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ مرجفون کو ذرا سمجھنا ہے، رجفہ سے بنا ہے، رجف کہتے ہیں شدید اضطراب کو، اور اس کے معنی زلزلہ بھی ہے جی۔ اور یہ کب آئے گا کہ جب ہلچل ہوتی ہے نیچے تو ایک زلزلے کی کیفیت آتی ہے، تو اس مرجفون کا ترجمہ یہ ہے جھوٹی خبریں پھیلانے والے، افواہیں پھیلانے والے۔ مرجفون کا ترجمہ جی، جھوٹی خبریں پھیلانے والے۔ ہاں، کہ وہ پھیلائیں گے، اور جو امن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر شدید قسم کا زلزلہ آ جائے گا، جیسے واقعہ افک آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر کتنا بڑا زلزلہ آیا، کیوں جی؟ جی وہ کس سے بنا تھا؟ بہتان سے اور جھوٹی خبروں سے بنا تھا۔ والمرجفون فی المدینہ، آگے آ جاتا ہے لنغری، لام ہے اور نون آخر میں ہے، لنغرین ایک لفظ ہے، لنغرین کا بہم، لنغرین کے ساتھ با آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا مسلط کر دیں گے، کا تجھے، ہم ان پر، تو یقیناً ہم تجھے ان پر مسلط کر دیں گے۔ ثم پھر، لا یجاورون کا، تھوڑے مشکل الفاظ ہیں،
جی یہ یجاورونا یہ جار سے نکلا ہے، جاور سے، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، تو یجاور اس سے فعل بنا یجاورونا کا، نہ وہ تیری ہمسائیگی میں رہیں گے، نہ وہ تیرے پڑوس میں رہیں گے، فی ہا کی ضمیر جو ہے وہ مدینہ، اس شہر میں، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مدینہ، اس شہر میں، مدینہ کی مدینہ کی طرف، جی، پھر وہ نہ رہیں گے اس شہر میں الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے، تھوڑے سے، مطلب یہ دھمکی یہاں سے شروع ہو گئی، اور آگے بھی 3 نقطے لکھے ہوئے ہیں، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ان منافقین کے بارے میں یہ ہے، ملعونین، جی اب اس کا ترجمہ، ملامت، وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، وہ لعنت کیے گئے ہوں گے، اینما ثقفو، اب یہ جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن جب مستقبل کے اندر یقین ہو مستقبل کے اندر، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں میں نے 8 تراجم مطلب کیے، 10 تراجم مطلب اس کو چیک کیا، تو اس کا ترجمہ مستقبل میں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی اینم یہ 20، دھمکی ہے، اینما ثقفو، جہاں کہیں بھی وہ منافق پائے جائیں گے، اخذو، انہیں پکڑا جائے گا، وقتلو، وقتلو ہے کہ وقتلو کا مطلب ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ قتلو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور قتلو کا ترجمہ کیا ہے؟ مار دیا جائے اور ان کے قتل کر دیا قتل کر قتل دیا کرنا، جائے گا۔ تو یہاں ہے وقتلو ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، تقتیلا، ٹکڑے جی ٹکڑے کرنا۔ اچھے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور تو ترجمہ بنے گا اور وہ بہت برے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور یہی ہوا آگے کہ منافقین جو تھے وہ پہلے پتہ ہے کہ پہلے بنو اپنا وہ قینقا گئے، پھر بنو نذیر جو تھا، نذیر جو تھے ان کو ہوا، پھر بنو قریظہ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اچھا جی، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں جی، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، لَإِن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً اگر، یقیناً اگر، یقیناً اگر، جی ساتھی جو سجاد بھائی ہیں، عمران بھائی اور ڈاکٹر سرشاد صاحب، یہ دیکھیں اگر میں الگ الگ نہیں کروں گا تو ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، لائن کا ترجمہ دوبارہ کریں جی، یقیناً اگر، یقیناً اگر، لم ینتہی، ینتہی کا مطلب ہے نہ رکے، نہ منع ہوئے، لم ہے تو ماضی کا ترجمہ ہوگا، یقیناً اگر منافقین ینتہی، یا یہ تنہا اس کا حصہ ہے جی، تو ینتہی المنافقون کا مطلب ہے اگر منافقین نہ رکے، ترجمہ کریں، یقیناً اگر منافق یقیناً یقیناً اگر اگر منافقین منافقین نہ رکے، نہ رکے، اب بعض آئے بھی ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، اب یہ تو ہوگا منافقین، تو اب ینتہی جو ہے آگے بہت دور تک جائے گا، یقیناً اگر منافقین، آگے کر لیتے ہیں، والذین، ترجمہ، وہ اور لوگ، وہ اور لوگ وہ لوگ اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں جن کے مرض ہے، دلوں میں کوئی جن کے بیماری دلوں ہے، میں کوئی مرض مرض ہے، ہے، جی جن کے دلوں میں مرض ہے، آگے کیا ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور شہر میں افواہیں پھیلانے والے، جی ترجمہ کریں، والمرجفون فی المدینۃ، شہر میں اور شہر میں اور وہم شہر میں پھیلانے والے، جھوٹی، اب ترجمہ کریں گے نہ رکے، ٹھیک ہے جی، جی میں دوبارہ کرتا ہوں، البتہ اگر منافق
اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے یا شہر میں افواہیں پھیلانے والے لم ینتہی نہ رکے. آگے سمجھی؟ بالکل آگے. تو انجام کیا ہوگا؟ لا کا ترجمہ کریں آگے جی. یقیناً اشارہ یقیناً یقیناً نغری نہ یقیناً یہاں نہیں ہے. اس جگہ پہ ہوگا لام تو تاکید کا ہے اور نون مشدد ہے وہ بھی تاکید کا ہے. تو ضرور بالضرور لنغرین اب وہ ہے ڈاکٹر اپنے ضرور جی کیا بالضرور ہاں بالکل جی. تو ہم ضرور مسلط کر دیں گے. کیا لنغرین کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً ہم تو ہم ضرور مسلط کر دیں گے. جی ہم ضرور مسلط کر دیں گے کا تجھے تجھے انہیں بہم تجھے ان پر. السلام علیکم. جی تو ہم یقیناً تجھے میں ان پر میں مسلط کر دیں 10 گے. منٹ بات کرتا ہوں ذرا. جی پلیز. ہاں جی لنغرین کا بہم کا ترجمہ ہاں جی تو ہم ضرور تجھے ان پر مسلط کر تجھے دیں گے. ان پر مسلط کر دیں گے. جی اچھا ہم چلو یقیناً تجھے ان پر مسلط کر دیں گے. ثم ترجمہ پھر 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 لا یجاورونک وہ تیری ہمسائیگی میں نہیں رہیں گے. لا یجاورونک پھر وہ تیری وہ تیری ہمسائیگی میں نہ رہیں گے. دوسرا ترجمہ وہ تمہارے پڑوس میں نہیں رہیں گے. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ پڑوس تمہارے پڑوس والا ٹھیک ہے جی. باقی پڑوس جی سے وہ تمہارے پڑوس پڑوس میں نہیں رہیں گے. جی جی گلی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادھر سے بھی 40 گھر اور ادھر سے بھی 40 گھر سارے پڑوس ہیں. تو یہاں بارہ لیا ہے کہ لا یجاورونک وہ تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے. فیہا کا ترجمہ کریں اس شہر میں اس شہر میں الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. مگر بہت بہت تھوڑے سے. بھائی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو رہیں گے جو امن سے رہیں گے وہ افواہیں نہیں پھیلائیں گے. جی تو پھر ٹھیک ہے وہ رہیں گے. آگے ہے ملعونین ترجمہ ملعونین ملامت وہ وہ لعنت کیے گئے کیے ہیں. ہوئے کیے چلو وہ لعنت کیے ہوئے ہیں. ملعونین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ وہ لعنت وہ لعنت کیے لعنت ہوئے ہیں. جی اور ترجمہ جو میں نے بتایا تھا کہ بھئی اگر اس کا مستقبل میں کیے گئے ترجمہ کریں گے تو وہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے. ملعونین وہ لعنت کیے وہ ہوئے لعنت ہوں گے. کیے ہوئے ہوں گے. جی وہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے. پروفیسر ڈاکٹر صاحب وہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے. اینما سقفوا کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے. پائے جائیں گے. پائے جائیں گے. اینما جہاں کہیں بھی. سقفوا ترجمہ وہ پائے جائیں گے. وہ پائے وہ جائیں گے. پائے جائیں گے. اخذوا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پکڑے جائیں گے. پکڑے جائیں گے. وہ پکڑے جائیں گے. جی وَقُتِّلُوا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ٹکڑے جی ٹکڑے کر اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تقتیلا برے طریقے سے. اب قتل ہے تو اس کے ساتھ جیسا حق ہے ویسے تو یہ ہے کہ جیسا ٹکڑے کرنے کا حق ہے وہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی وسلم علیہ وسلم تسلیما اسی طریقے سے قتلوا تقتیلا. تو ہم اس کا ترجمہ جیسے کر رہے ہیں جی جیسا جی. ٹکڑے اور وہ برے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ویسے ترجمہ ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تقتیلا جیسے ٹکڑے کیے جانے کا حق ہے. یہ ہے ترجمہ اس کا. اور ہم کیا کر رہے ہیں اب؟ ٹکڑے وہ ٹکڑے برے کر طریقے سے جیسے ٹکڑے 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 کر دیے جائیں گے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب لئن ڈاکٹر لم داؤد صاحب. لئن لم ينتهي المنافقون اور یقیناً اگر منافقین وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وَالْمُرْجِفُونَ
اور شہر میں افواہیں پھیلانے والے نہ رکے فی المدینہ تے بھی کہہ دیں. جی فی المدینہ مدینہ شہر. والمرجفون فی المدینہ اور شہر میں افواہیں پھیلانے والے نہ رکے لنغرینک بہم ہم ضرور تجھے ان پر مسلط کر دیں گے ثم لا یجاورونک فیہا پھر وہ اس شہر میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے الا قلیلا مگر بہت تھوڑے سے ملعونین وہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے اخذوا وہ پکڑے جائیں گے وقتلوا تقتیلا اور وہ برے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اچھا جی اوپر کریں ذرا جی. اب یہ وہ آیت ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، پڑھ چکے ہیں ہم. اب تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا ان لوگوں کے لیے جو فساد فی الارض کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لڑکیوں کو چھیڑنا، پیچھے وہی آ رہا ہے نا چیم کیوں جی، جی لڑکیوں کو چھیڑنا، اور خاص طور پر جو ابھی صورتحال پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور افواہیں مطلب غلط پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو دیکھنا چاہیں گے تو شام کو دیکھیں، شام کے اندر وہی خانہ جنگی ہو گئی تھی انہی چیزوں کی وجہ سے. اور وہ شام جو ان لوگوں نے دیکھا جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بڑا خوبصورت تھا، اور اب وہ بتاتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. ساری بلڈنگیں جو ہیں وہ مسمار ہو گئیں اور خوبصورتی شام کی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی سنت اللہ، ترجمہ کریں. یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ یہ تعالیٰ کا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا سنت، اللہ یہ تعالیٰ کا طریقہ طریقہ. ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کر دیتے ہیں. فی جی الذین خلو من قبل، ان ان لوگوں لوگوں میں میں جو پہلے گزر گئے. ان لوگوں کے بارے جو میں پہلے سے، جو اس سے پہلے گزر گئے کر لیتے ہیں جی. یہ اللہ کا طریقہ تھا ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر گئے. کہیں جی ذرا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اللہ کا تھا طریقہ تھا جو اس ان سے لوگوں ان پہلے لوگوں گزر میں گئے. جو اس سے پہلے گزر گئے. جی میں تھوڑی دقت محسوس کر رہے ہیں ساتھی، سنت اللہ کا ترجمہ کریں. یہ اللہ کا یہ اللہ کا طریقہ طریقہ اللہ تھا. تعالیٰ کا طریقہ تھا. یہ اللہ کا طریقہ تھا کیوں کر رہے ہیں کہ خلاؤ آ رہا ہے اس وجہ سے، ورنہ تو یہ ہے کہ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے بھی مطلب، لیکن ترجمہ اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین کا ترجمہ ان لوگوں ان لوگوں میں ان لوگوں میں. خلاؤ کا ترجمہ جو گزر گئے جو گزر گئے. جو گزر گئے. من قبل، اس سے پہلے. اس سے پہلے. اس سے اس سے پہلے پہلے. تو اب جو گزر گئے اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ تھا ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزرے. تو تورات کے اندر بھی ایسے لوگوں کا جو انجام تھا وہ یہی تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ، لن کا ترجمہ اور اور ہرگز ہرگز تو اور ہرگز نہیں پائے گا، تو ہرگز ہرگز نہیں پائے نہیں گا پائے. لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں اللہ تعالیٰ کے کے لیے طریقے میں تبدیلا، کوئی کوئی تبدیلی. تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ اور تو اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. جی پہلے بھی تھا، اب بھی مطلب یہی ہے. آگے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ریویژن ایک ہی دفعہ کر لیں گے. اور ڈاکٹر داؤد صاحب اپنے آپ کو تیار رکھیں. یسألک الناس عن الساعۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ بے شک اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے.
अब ये लफ्ज याद रखना है, वमा युदरीका, ये लफ्ज याद रखना है, इदराक से निकला है, समझना। जी, तो यहाँ तर्जमा होगा जी, और तू क्या समझेगा। वमा युदरी का तर्जमा क्या है? और तू क्या और तू क्या समझेगा। समझेगा। और तू क्या समझेगा, इसलिए कि इल्म तो अल्लाह के पास है, वो तुझसे पूछते हैं, तो तू क्या समझेगा। लअल साअता, शायद के मुमकिन है कि शायद के, अस्साअता, क़यामत का वक्त, क़यामत की घड़ी, तकूनु करीबा, करीब ही हो, अभी आ जाए। क्यों जी? जी तो अब यस आलू कन नासू का तर्जमा, ए नबी, लोग तुझसे लोग सवाल तुझसे करते क्या हैं। सवाल करते हैं। उनसे ए नबी सवाल सल्लल्लाहु करते अलैहि हैं। वसल्लम ब्रैकेट में कर लें, लोग तुझसे सवाल करते हैं अनिस्सा, क़यामत के बारे में। क़यामत के बारे में। क़यामत के बारे में। क़यामत की घड़ी के बारे में। सा घड़ी भी हो जाएगा, वरना सा क़यामत को ही कहते हैं जी, तो क़यामत की जी। घड़ी कर